The vehicles are not decorated with such love and devotion in any other country as they are decorated in Pakistan. That's why Pakistani vehicles are famous for their decoration all over the world. History of decorating vehicles is very old. In Indus civilization, people were used to decorate their cars with different kind of flowers and paintings. Along with trucks, buses, vans and auto rickshaws are also decorated and painted, but the trucks are decorated with full devotion by the driver and the owner. The truck driver is considered as an important figure in decorating the truck because by his will and taste the truck is decorated. If the truck is not well decorated, then this makes the driver uncomfortable and other drivers on the road give him horn to realize this thing that his truck is not well decorated enough. جی سر، ہم لوگ یہ جو لکھواتے ہیں نا گاڑیوں کے اوپر، یہ اس لیے لکھواتے ہیں کہ ایک تو خوبصورت لگتا ہے، ایک ہمارے جو مالک کا نام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے یہ فلانے مالک کی گاڑی ہے، فلانی جگہ پہ یہ کھڑی ہے، اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے ساتھ میں. تو یہ خوبصورتی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی جلتے ہیں ہم لوگ روڈ پہ تو دیکھنے والا جو دیکھتا ہے یار یہ گاڑی اچھی بنی ہوئی ہے، اس لیے ہوتا ہے یہ سارا. اس لیے تو یہ سارا کچھ کرواتے ہیں. یہ فیصل آباد میں ہمارے جو ہے نا بہت بڑے وہ ہے لکھنے والے پینٹر ہیں، ان سے ہم بنواتے ہیں. جو ہمارے مالک ہوتے ہیں وہ جا کے پیسے دیتے ہیں ان کو، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گاڑی جو ہے نا اچھی بنے، گاڑیوں میں کھڑی ہو تو اچھی دکھے. شوقیہ طور لکھوا دیتے ہیں بس جی، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. یہ شوقیہ طور لکھوا دیتے ہیں، گاڑی پیچھے آتی پڑتی وہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے. تو جو بھی پیچھے لکھواتا ہے اچھے لکھواتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پیچھے پڑے وہ بولے واہ رے واہ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے پنڈی وال جو ہے نا وہ لکھا دیتے ہیں یہ لوڈ ملسی تو جلسی نہیں تو خالی دبسا. کوئی شعر کا وہ مقصد تو نہیں ہے، ویسے الٹی سیدھی باتیں اس لیے لکھتے جو پیچھے پڑے گا وہ بولے یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، واہ بھی بھائی یہ کسی نے کیا لکھ دیا. بس ایسے ہی ہے نا. شوق یہ شوق نہیں ہے، یہ پیچھے جو آتا ہے وہ دیکھے گا. اس کو ایسے لکھنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ شعر لکھے ہوتے ہیں، یہ پڑھتے پڑھتے کسی وقت ایسا ہوتا ہے اگلا بریک مار دیتا ہے، پیچھے والے کی لگتی ہی نہیں. یہ پیچھے نہیں لکھنا چاہیے، ایسے شعر ویر پیچھے نہیں لکھنا چاہیے. وہ جو پیچھے لکھنے والا یہ سراسر بے وقوفی ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے. کوئی ایسا ان پڑھ کام ہوتا ہے، وہ پڑھا لکھا کام ہوتا ہے، وہ جوڑ کر کے پڑھتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اتنی دیر میں آگے والی گاڑی بریک مارے پیچھے والی جا کے اس میں لگ جاتی ہے. شیروں کے چکر میں ہی گاڑی لگ جاتی ہے. ان کے اوپر جو گاڑیوں کے اوپر ہم لوگ لکھواتے ہیں نا یہ سامنے شیشے پہ اللہ محمد کا نام لکھواتے ہیں. یہ ٹریفک والے جو ہے یہ دیکھ کے ہمارا چلان کر دیتے ہیں، بولتے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ گاڑیوں کے اوپر جو ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کا بھی چلان کر دیتے ہیں. یہ ٹریفک والوں کی وجہ سے بھی ہم لوگ جو ہے نا بہت کام یہ کرواتے ہیں. سب کچھ ہے. The painter is also considered as an important figure because he gives the advice to the driver that what design should he choose for the truck. کچھ سامان لے کے آتے ہیں نا کرتے یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں نا یہ خوبصورتی کے لیے نا ہم صبح سے آتے ہیں نا شام کو منڈی تک. ہاں زیادہ لگانا اتنی ہونا چاہیے، زیادہ لگانے وجہ سے ہی ہے نا خوبصورتی بنانے کے لیے لگاتے ہیں نا. اس میں گاڑی وزن نہیں اٹھاتے، بھاگتے نہیں ہے نا، رکتے نہیں ہے نا. خوبصورتی کے لیے لوگ لگاتے ہیں کیوں جو گاڑی نو رنگ ہوتے ہیں نا پھر رنگ لگاتے ہیں، رنگ والے کے بولتے ہیں رنگ ہم نہیں لگاتے، ہم پٹی کا ڈیکوریشن کرتے ہیں.
People have different perspective about the poetry and the painting. شعر او شاعري دا کوم یو چې د غاړو وروسته خیال هم کړی دی بیک سایډ باندې لیکل کېږي دا چې ګوره په دې کې مختلف اقسام او مختلف سوچونه مختلف فکرونه دار سړي دي که نه همیشه دپاره که چې موږ خیال وکړو شعر مختلف اقسام دي هر هغه انسان هر هغه څوک چې هغه درد لیدلی غم یې لیدلی جدایي لیدلی نو د دغه مناسبت باندې دا د خپل جدایي د خپل غم او د خپل هغه څه چې په هغه د باندې تیر شوي دي صرف او صرف د هغه اظهارات په هغه شعر کې کوي لکه د پښتو زموږ په دې ملک کې پاکستان کې که تاسې خیال کړی دا د ګاړو پسې اکثرا وروسته لیکلي یا د ګاډي بیک سایډ ته لیکلي یا مخامخ داسې لیکلي او همیشه دپاره صرف د پند د نصیحت دپاره نو همدغه دې چې موږ بیا عمل کوو او د فن په ژبه د شعر په ژبه کې دا خلک موږ پوهېږي The poetry shows the hardships in the life of the driver, along with the country's love, the regional love, and the love of the famous personalities. Despite the poetry, it also includes the quotable quotes, the advices for the readers, and also the portrayal of one's life. It also includes the problems of the country in the form of poetry. The written poetry and art tells us about the thinking patterns of the owner, the driver, and the painter who has painted and gives the advice. It not only makes a pleasant effect on reader but also tells us about the personality of the driver and the truck owner. The poetry tells about the behavior and traits of the truck owner. These vehicles are the running road exhibitions in Pakistan. अपनी पसंद से जैसे कोई शेर बोलने वाला बोलता है जले हुए दिल की कहानियाँ होती हैं ऐसे ही एक तो ये शेर महंगे हो गए मिठाई महंगी हो गई हालात माड़े हो गए हैं मजदूरी इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है कि मालक ही लिखवा के दे देते थे अभी मालक नहीं लिखवा के देते जिसके पास थोड़ा सा पैसा नहीं दे वो एक दो शेर ट्रक आर्ट में बेसिकली दो पर्सनालिटीज़ एक तो ड्राइवर या ऑनर और दूसरा जो है उसकी पेंटर दो मेन पर्सनालिटीज़ की पर्सनालिटी को शो करता है उनकी सोच को उनकी जो वो क्या उसको डिपिक्ट करना चाह रहे हैं
تو اس میں بیسیکلی کیونکہ ٹرک آرٹ پہ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ پکچرز بنی ہوتی ہیں یا اس کی کوٹیشنز ہوتی ہیں یا پوئٹری ہوتی ہے, تو وہ اس کا ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو پکچرز ہوتی ہیں بیسیکلی پکچر آپ پرسنالٹی اسیسمنٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رکھتی ہیں. بہت سے ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں پرسنالٹی اسیسمنٹ کے جن میں آپ پکچرز کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا پرسنالٹی ٹریٹس ایک بندہ شو کر رہا ہے. تو اگر ہم ان پکچرز کو اسیس کریں اور ان پہ ریسرچز وغیرہ ہوتی بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں, تو اگر ان کو آپ چیک کریں تو آپ کو اس کی ایک تو یا پینٹر جس نے بنایا اس کی پرسنالٹی کو شو کر رہا ہے, تو دوسرا جو ہے وہ اس کی جو ڈرائیور ہوتا ہے اگر اس نے اپنی فرمائش پہ یا وہ اپنی کیا چاہ رہا ہے اس کے مطابق بنوایا ہے تو اس کی بھی پرسنالٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از جو اس پہ کوٹیشنز یا پوئٹری ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک تو وہ جو بھی وہ اس کا ایک ہارش جو بھی یا اس کی لائف میں کوئی ایسا مومنٹس ہارش مومنٹس گزرے ہیں یا اس کی کوئی پلیئر تھی یا وہ بھی اس کی پرسنالٹی کو شو کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سیڈ ہوتے ہیں, کوٹیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں یا پوئٹری ایسی ہوتی ہے, ایسی پوئٹری ہوتی ہے جو فنی پوئٹری ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک قسم کی اس کی پرسنالٹی کو جو کہ وہ بندہ کس ٹائپ کا موڈ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ تھنگ جو ہے اس کے علاوہ یہ دونوں چیزیں جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس پہ بھی ایک اثر رکھتی ہیں. دیکھنے والے پہ ایسا رکھتی ہے جیسے جو بھی وہاں سے گزرے, زیادہ تر آپ یہ چیزیں آن دا روڈ دیکھتے ہو جیسے جرنی ڈیورنگ جرنی, تو پھر اس میں آپ جب دیکھتے ہو تو یا تو اگر فنی کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کے لیے ایک اس کا پلیئر ہوگا, ٹھیک ہے, موڈ چینج کرے گا اس کو. آپ سیڈ بیٹھے ہو ایک دم آپ کی کسی ایسی چیز پہ نظر پڑی ہے تو آپ کا موڈ آٹومیٹیکلی چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی پوئٹری ہے سیڈ ہے یا اس طرح کی, تو جب وہ دیکھے گا تو تب بھی اس پہ ایک ویسا افیکٹ آئے گا, وہ خود سے ریلیٹ کرے گا ان چیزوں کو. تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہی بناتی ہیں اوور آل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنے والا اور دیکھنے. Government should take steps to revive this cultural heritage of Pakistan. The art should be preserved in its original form, and painters must be given the due respect and identity they want. They should be given money to fulfill their requirements of the life. The art and artists should be promoted internationally by organizing different exhibitions. Government should encourage the drivers who are decorating their trucks and promoting this art. The traffic police should not fine those who are writing on their trucks and are the way to promote this art. It will preserve the national heritage and will beautify the roads as well. The truck is the way of expression to the drivers traveling long way on the highways of Pakistan.